غرا نے کہا ہائے برادر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وعلیکم میں السلام۔ تمام شرکاء کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس مجلس رضا میں تشریف لا کر اس مجلس کی رونق کو دوبارہ کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ مجلس شبیر کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے سبحان اللہ، بے شک جو ہمیں ملکہ کائنات کی دعاؤں سے حاصل ہوئی ہے، بے شک یقیناً۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایسی ہستی ہیں جناب سید طاہر شاہ صاحب واہ، کے تمام سینکڑوں مومنین مرید ہیں جن کی آپ لگاتار ماشاء اللہ ماشاء واہ اللہ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے طاہر شاہ صاحب نے ہی آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ۔ ایک قطع پیش خدمت ہے، شاید کسی قابل ہو، اللہ بسم اللہ۔ جس کو در حیدر کا وسیلہ نہیں ملتا، واہ، ماشاءاللہ۔ جس کو در حیدر کا وسیلہ نہیں ملتا، اس کو کبھی جینے کا سلیقہ نہیں ملتا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ واہ 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 واہ، کیا بات، جس کو در حیدر کا وسیلہ نہیں ملتا، واہ، اس کو کبھی جینے کا سلیقہ کا نہیں ملا۔ کرتے ہیں سلام آ کے جہاں مرسل اعظم، واہ، بے شک۔ کرتے ہیں سلام آ کے جہاں مرسل اعظم، جز فاطمہ در کوئی بھی ایسا نہیں ملتا۔ واہ کیا واہ، بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، فاطمہ در واہ کوئی واہ بھی واہ، ایسا نہیں ملتا۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے جناب جہاں سے بٹی صاحب کو کہ آج کی مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں فرمائیں، اور جو ماشاءاللہ سے تمام خوبیوں کے مالک ہیں، پنجابی پہ بھی ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، اردو کے بھی ماہر ہیں، انگلش کے بھی ماشاءاللہ ماہر ہیں، جناب جہاں سے بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد الفرج۔ محمد میں التماس کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ السلام علیکم، عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورۃ حشر کی آخری 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا سورہ کا نمبر 59 ہے، 59، اور اس میں 24 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں. اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. بے شک. ماشاء اللہ. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم اس کو دیکھتے خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے. اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. بے شک. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی خدا ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بادشاہ حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سلامتی یعنی ہر عیب سے پاک سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا. خدا ان لوگوں کے شرک کی مقرر کرنے سے پاک ہے. وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اس کی تصویر کرتی ہیں. تو غالب حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. محمد. جزاک اللہ. بھٹی صاحب آپ کا وہ میوٹ ہے, مائک میوٹ ہے بھٹی صاحب آپ کا. سر بہت شکریہ یاد دہانی کا. جزاک اللہ سر. اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ وہ میں ایک چھوٹی سی عرض یہ کرنے کا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے آیات تلاوت فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑا مطلب واقعہ لمبا ہے لیکن میں صرف آپ کو اس کا جو لب لباب ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا لاؤ انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ اگر کسی کو مریض کو گردے کی وہ پتھری ہو نا تو پانی پہ پڑھ کے اس کو یہ پلایا جائے وہ پانی صرف یہی آیت پڑھ کے تو اسی سے وہ گردے کی پتھری جو ہوتی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل جاتی ہے. مجرب جو ہے یہ نسخہ اور یہ آیت ہے تو واقعہ بھی ہے. اب انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. اب میں التماس کروں گا جناب طاہر شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. جناب کی بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل محمد على وآل محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمہ انہا قالت داخل علی ابی رسول اللہ بعض الیام فقال السلام علیکم یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی آجد فی بدنی ضعفا فقلت لا اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالقصاء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالقصاء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسرة فؤادي
فقال يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك دفنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك السلام يا عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره له أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام ويا ولدي يا ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. فرج على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي فصاحب لوائك دزنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتك دزنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودامهم دامي يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل صل على محمد على وآل محمد وآل محمد. وجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أخبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي
وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیات ولا ارض مدخیات ولا قمر منیرا ولا شمس مضیات ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فخل تزان لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یامین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الكساء فقال لأبي اللهم صل على صلی اللہ محمد علیہ وعلى وسلم. فرجهم من لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلی محمد محمد وعلى وجل قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شياتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز الشياط من رب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شياتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مامه إلهي آمين وإلا وكشف الله غمه ولا تعالى إلهي آمين إلهي إلا وكاز الله حاجته قال علي والله فزنا وسودنا وكتاتنا وسودوا الدنيا والآخرات ورب الكعبة اللہم صلی علی اللهم محمد صل صل على على محمد محمد وعلى محمد جزاک اللہ اللهم ماشاء صل على اللہ. محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى إلهي وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام خدایا ہماری اس شب جمعہ کی عبادت کو قبول فرما بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرما آل محمد کے پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد جزاک اللہ طاہر بھائی ماشاء اللہ. جزاک اللہ طاہر بھائی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت تلاوت آپ نے فرمائی. سامعین آپ سے درخواست کروں گا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آج کے بانی جو ہیں وہ طاہر شاہ صاحب ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے ان کی فیملی کے مرحومین کے لیے آپ کے اور میرے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمين صراط الذين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اللهم صل اب میں التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی مخلص بڑے ہی خوبصورت آواز انداز سے اور بڑے خلوص سے پڑھنے والے ہمارے ماشاءاللہ قبلہ کامران مہدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ کلام پیش کریں. جناب قبلہ کامران مہدی صاحب. جزاک اللہ جہاں بھائی بہت شکریہ. ماشاءاللہ میں علی محمد رضوی سچے بھائی کا ایک نوحہ ہے اس کو سلام کے انداز میں پیش کرنے کے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم محمد صل على محمد وعلى وجل محمد. فرجهم. فرج آل محمد. قرآن نے کہا ہے
برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے بیمار بہن ان کو کہاں در نہیں آئے ڈھونڈنے جائے اکبر نہیں آئے کیا جانیے کس بات پہ وہ مجھ سے خفا ہے نظروں سے نہاں ہے یوں گھر سے گئے لوٹ کے پھر گھر نہیں آئے اکبر نہیں آئے جس راہ سے آنے کی خبر دیکھ کے گئے تھے تو وعدے کیے تھے اور بیٹھی ہوں اسی راہ پہ میں آس لگائے اکبر نہیں آئے ایک ہوک سی جب اٹھتی ہے چلاتی ہے صغرا کب آؤ گے بھیا ارے ڈر ہے کہیں فرقت میں بہن مر ہی نہ جائے اکبر نہیں کام صاحب آپ کی آواز سٹک آئے ہو گئی ہمارے لیے صغرا نے اس کہا کی نہیں آواز صحیح ہے ٹھیک ہو گئی اوکے جی برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے دم آنکھوں میں اٹکا ہے نظر در پہ گڑی ہے مرنے کی گھڑی ہے کیا جانیے اب قبر میری کون بنائے اکبر نہیں آئے مر جاؤں تو دفنانے کو رکھی رہے میاں ہے میری وصیت میت کو کفن دینے کوئی اور نہ آئے میت کو کفن دینے کوئی اور نہ آئے
برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے. جزاک اللہ ماشاء اللہ علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ بہت کامران اچھے. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ جزاک کامل اللہ بھائی. ماشاء اللہ. سلامت رہیے. جزاک اللہ سلامت جزاک رہیے. اللہ. اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اکبر. بہت ہی افسوس اور پردرد قسم کا کلام تھا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. جزاک اللہ. میں اس سے پہلے کہ قبلہ کو دعوت دوں، میں چند منٹ کے لیے التماس کروں گا جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ ہمیں آگاہی جو ہے وہ دیں، کچھ فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں آج کل کے کرنٹ، اس حوالے سے، تاکہ ہم اس اردو پلیٹ فارم کا یہ دین کے علاوہ دنیاوی حوالے سے بھی، جیسے ہمارا ایک کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی مومنین کو کسی حوالے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کو بہتر معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں، کوئی اور سروسز دی جا سکتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اس میں کوشاں رہتے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے. تو جناب قبلہ ناصر جعفری صاحب تشریف لائیے حضور. السلام علیکم سب کے لیے. وعلیکم جیسا کہ جہانگیر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور کامیابی سے کوشش کرتے ہیں. ہم سب کا درد ہے ان کے دل میں بہت. تو انہوں نے مجھے کہا تھا، میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہلکا سا آپ کو میں تھوڑا سا 3-4 منٹ میں خلاصہ دیتا ہوں آپ کو میڈیکیئر، میڈیکیڈ کا اور ہیلتھ انشورنس کا، اور ایک جو سنا ہے اینکر پروگرام کا. تو میڈیکیئر just a little footnote. I don't do any of those things, لیکن ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. میں نے جب اپنی ڈیزگنیشن لی تھی چارٹرڈ فائنینشیل کنسلٹنٹ کی، تو اس میں ہمیں ہر طرح کی انشورنس بھی پڑھنی پڑتی ہے، دھیان دینا پڑتا ہے. تو اینی ہاؤ میڈیکیئر سے شروع کرتے ہیں کہ میڈیکیئر سینئر سٹیزنس کے لیے ہے، اگر آپ 65 کو سینئر گنتے ہیں. اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. پارٹ اے جو ہے وہ فری ہے اور وہ سب کو ملتا ہے، جو ہاسپٹل انشورنس ہے بیسکلی. پارٹ بی جو ہے اس کا آپ کو پریمیم دینا پڑتا ہے، وہ ہے $174.40 $174.40 مہینے کا آج کل. وہ آپ کو سوشل سیکورٹی سے پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں، وہ آپ کو چیک بھیجنے سے پہلے. پارٹ بی ہر کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کمرشل انشورنس ہے، پرائیویٹ انشورنس ہے، تو پھر آپ پارٹ بی جو ہے وہ نہیں لیتے. لیکن جب وہ آپ کو بھیجتے ہیں تو پیکج میں پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں کے آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو آتا ہے وہ پیکج اور آپ کو پارٹ بی نہیں چاہیے، تو پارٹ بی کا پورا جو ہے وہ کارڈ وغیرہ ہر چیز آپ کو واپس بھیجنی ہوتی ہے سوشل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن کو، فزیکلی واپس بھیجنی ہوتی ہے، اور ورنہ وہ آپ کو چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. پارٹ اے ہوتا ہے ہاسپٹل کے لیے، پارٹ بی ہوتا ہے ڈاکٹرز کے انشورنس کے لیے، دوسری کئی چیزیں جو ڈاکٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور پارٹ ڈی ہوتا ہے آپ کی میڈیسن ڈرگس کے لیے. ان سب میں بی اور ڈی میں دونوں میں ڈیڈکٹیبلس ہوتے ہیں، کو پیمنٹ ہوتی ہے، میکسیممز ہوتے ہیں، منیممز ہوتے ہیں میٹ کرنے. تو خاصی مہنگی پڑ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے اے بی ڈی کا میں نے. اس کے بعد سی آتا ہے جو بیسیکلی کمرشل جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. اس کو کمپریہنسو بھی کہتے ہیں. سی میں سب چیزوں کو شامل کر کے اس کے جو ڈیڈکٹیبلس ہوتے ہیں، ان کے جو منیممس ہوتے ہیں، جو آپ کی کو پیمنٹس ہوتی ہیں، وہ سب کور کیے جاتے ہیں. اور اس کا آپ کو ایک پریمیم دینا پڑتا ہے. جب آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں اس کے لیے، تو آپ کو آج کل اس کا وقت ہے رینیو کرنے کا اور سائن اپ کرنے کا. تو آپ کو بے انتہا کمپنیوں سے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بکلیٹ ہے اس کی بڑی کمپریہنسو میڈیکیئر کی، جو آپ medicare.gov پہ جا کے لے سکتے ہیں. یہ 2024 کی ہے، اس پہ ساری انفارمیشن ہے. یہاں پہ میں روکتا ہوں. میڈیکیئر جو ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ڈیسٹیٹیوٹ، نو منی واٹس ایور، گھر اپنے نام نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے لیے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو ایک ایلڈر لا اٹرنیز ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہیں. وہ فری ہے سب کے لیے.
कवरेज ज़रा थोड़ी सी शार्ट ही होती है, लेकिन है, आप हॉस्पिटल वगैरह हर चीज़ की इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। उसके लिए भी आप medicaid.gov पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा एंकर प्रोग्राम के बारे में, जो होम ओनर्स और होम रेंटर्स की टैक्स रिबेट दी है न्यू जर्सी ने, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। 2020 में जो दी थी, उसके बाद मैंने एक जगह पे देखा है कि आपको अभी दिसंबर तक टाइम है अप्लाई करने का, अगर आपने नहीं भी किया था पहले। और उसके बाद अभी है या नहीं, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। अभी मैं आपको देख के इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि कल आपका जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं एक मैसेज डाल दूंगा। उस मैसेज में मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, कुछ हवाले दूसरे भी दे दूंगा। तो किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वेबसाइट पे जाने का, वेबसाइट पे जाके लॉग इन करने के लिए सब कुछ, तो मुझे फ़ोन कर लें किसी वक्त भी, ईमेल भेज दें, और जिस तरह भी रब्ता करेंगे मैं इंशाल्लाह आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आई बी ग्लैड टू प्रोवाइड इट फॉर यू। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह नासिर भाई, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में भाई इजाफा आमीन फरमाए। आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतना माशाल्लाह नसीर भाई, सोचते हैं और फिर बहुत मेहनत करते हैं और फिर बेशक। हमें समझाते हैं, हम्म, ये भी एक तरह से सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। मैं नौकरी आपकी हम नौकरी कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह सर, मौला अल्लाह की ताला आपको नौकरी। अल्लाह मौला तूले आपको उम्र खूब अता रखे। फरमाए। इलाही मैं आमीन। इंतहाई आमीन। अदब के साथ बगैर किसी ताखीर के इल्तमास करूंगा किबला से, किबला मौलाना रेहान हैदर जैदी साहब से कि फरोज़ मेंबर हों और आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहम। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सय्यदना व नबियना व शफीअ दुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मुज़क्की नुफूसिना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद आलि व आले मुहम्मद अला मुहम्मद। आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन व सल्लि अल्लाहुम्मा अला आलि मुहम्मद व मुहम्मद आलि व आले मुहम्मद। मुहम्मद। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन बेशक। मिन लैलिना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मिन बादी इतना अशरा खुलफ़ाई अव्वलुहुमुल अली व आखिरुहुम अल महदी अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मुहम्मद वज्जिल फरजहम। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हज़रात की मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मुझे अपनी दुआओं में याद फरमाया, माशाअल्लाह। और मैं बानी मजलिस के मरहुमीन के लिए तलब मग़फ़रत के लिए अल्लाह की बारगाह में ख़्वाहा हूँ कि परवरदिगार सभी मरहुमीन की मग़फ़रत फरमाए इलाही इलाही और आमीन। हमारे खुलूस से दिल से जो अमल है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इलाही इलाही आमीन। आमीन। हमने पिछले हफ्ते जो मजलिस पढ़ी थी उसमें अपने आका व मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुहु शरीफ के उन गैबत सुगरा के वाक़यात को आपके सामने पेश किया था कि चीज़ मौजूद हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखाई देती हो। उसकी 3 दलीलें हमने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद से दी थी, सूरह यासीन से और दीगर सूरों से, कि चीज़ मौजूद होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर मौजूद चीज़ दिखाई दे। जैसे फरिश्ते मौजूद हैं, दिखाई नहीं देते, वाह 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 जिन्नात मौजूद हैं, दिखाई नहीं वाह वाह देते, वाह जन्नत मौजूद है, अभी दिखाई नहीं दी है, वाह जहन्नम वाह। मौजूद है, जो इंशाअल्लाह शियों को हरगिज़ नहीं दिखाई देगी, कभी इंशाअल्लाह क़यामत के बाद भी इंशाअल्लाह। कभी नहीं दिखाई देगी। तो चीज़ों का वजूद में आना और उसके बाद
دکھائی دینا یہ کوئی شرط نہیں ہے، روح موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں ہم نے مجلس آ کر کے روکی تھی، لیکن ان کے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ملائکہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جنات اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، روح کی جو ذمہ داری ہے بدن کو الائیو رکھنا، زندہ رکھنا، یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی شے کسی شے پہ دلالت کرتی ہے تو اس کے ماورا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو دلیل بنتی ہے ان چیزوں کے لیے جو مدلول کہلاتی ہے۔ سبحان اب اللہ۔ ذرا سی یہ بات اور آگے بڑھا لی جائے اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جیسے ہم نے مثال بھی دی تھی کہ سورج بادلوں کے پیچھے ضرور رہتا ہے لیکن وہ پورا اپنا اثر دکھاتا ہے، روشنی اس سے رہتی ہے اور دن اسی کی وجہ سے نکلتا بھی۔ اب لوگوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معترض ہیں اس کا نام تھا شاعر۔ وہ شاعر ویسے نہیں تھا جیسے شاعر ہوتے ہیں، اس کا نام ہی شاعر تھا۔ ایک معترض گزرا ہے تاریخ کے اندر، اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت پر بہت سارے سوال اٹھائے اور بہت سارے اس نے سوالات کو علماء اسلام کے سامنے پیش کیا ہے، لہذا علماء نے بھی اس کا بس نحو احسن جواب دیا ہے۔ اب سوال شاعر جو ہے، شاعر سے مراد یعنی ایک راوی سمجھ لیجیے، شاعر سے مراد ایک معترض سمجھ لیجیے، شاعر بمعنی شعر کہنے والا نہیں۔ اس کا سوال یہ ہے زانی گرامی، وہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ غیبت اتنا طویل کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ملاحظے کیجئے گا، جس طریقے سے بعض جگہ پر علماء نے اس جواب کو لکھا بھی ہے۔ حدیثوں میں اس جواب دے رہے ہیں، حدیثوں میں صراحت موجود ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی امام زمانہ کو بنو عباس کی طرف سے، اور وقت کے خلفاء آپ کو قتل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہے، بالخصوص کب؟ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ مہدی ظالموں کی کرسیوں کو گرا دیں گے، ان کے تخت و تاج کو پلٹ دیں گے، ان کا تختہ پلٹ دیں گے، ان کا تخت الٹ دیں گے، ان کے وجود کو ختم کر دیں گے اور عوام اور ممالک سے ان کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ یہ عباسیوں کے ذہنوں میں تھا۔ جب عباسیوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مہدی آئیں گے ہم ان کا قتل کر دیں گے۔ اب اگر آپ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ہر ایک کے بارے میں یہ ملے گا اذان گرامی کہ ہمارا ہر امام یا ہر معصوم یا زہر سے مارا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے تلوار کے ذریعے سے۔ لہذا خداوند عالم کے یہاں ایک نظام یہ تھا کہ اس امام کو پردے غیب میں رکھا جائے تاکہ ظالموں کی وجہ سے ان کا قتل ہونے سے بچ جائے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی گئی ہے۔ اب پھر دوبارہ معترض سوال کرتا ہے کہ امام مہدی کا علیہ الصلوۃ والسلام کا سرکش حکمرانوں کے خوف سے، یہ دوسرا سوال ہے۔ آپ حضرات ہیں نا میرے ساتھ ماشاءاللہ سے؟ بسم اللہ۔ دوسرا سوال کرتا ہے، میں جب کوئی مجلس مناسبت کی نہیں ہوتی ہے تو میں زیادہ کوشش یہی کرتا ہوں اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت پر انہی کے بارے میں مجلس کو پڑھوں۔ ماشاءاللہ۔ امام مہدی کا سرکش حکمرانوں کے خوف سے پوشیدہ ہونا، اب یہ اعتراض ہو رہا ہے، عقل اور نقل دونوں کے برعکس ہے، یعنی نہ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ جی خوف کے ذریعے سے غائب ہو گئے، نہ روایات جو ہیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ خوف کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ پردے غیب میں چلے گئے۔ یہ وہ ایک اعتراض کر رہا ہے اس بات پر۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اگر اس کا اعتراض یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ چھپ گئے ہیں اور پردے غیب میں چلے گئے ہیں، تو اب ہمارا ایک سوال ہے اعتراض کرنے والے سے، وہ کیا ہے کہ رسول خدا مشرکین مکہ کے خوف سے غار ثور میں کیوں گئے تھے؟ آپ اللہ حضرات تک آواز آئی ہماری؟ اللہ اکبر۔ جی 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 قبلہ، جی جی۔ بھائی اب سوال پیدا ہوتا، اگر آپ ہمارے امام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ خوف سے پوشیدہ آپ ہیں تو عقل قبول نہیں کرتی، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، تو رسول خدا غار ثور میں مشرکین کے خوف کی وجہ سے کیوں چھپے تھے؟ 3 دن تک کیوں غار ثور میں رہے تھے؟ کیوں اس غار کے اندر چھپے رہے تھے؟ تو مسلمانوں کی عقل میں رسول اللہ کا چھپنا تو آتا ہے،
فرزند رسول خدا کا چھپنا نہیں آتا، اللہ ان کا غیب میں رہنا نہیں آتا، حالانکہ رسول خدا جانتے تھے کہ خدا ان کے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کرے گا، تو پھر مشرکوں سے خوف کس بات کا تھا رسول خدا کو؟ اور کیوں عام راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ آپ نے اختیار کیا تھا؟ پیغمبر کے جو عام راستے تھے، پیغمبر اس راستے سے مدینے کی طرف نہیں گئے تھے جب غار ثور میں جا رہے تھے، بلکہ وہ دوسرے راستے سے ہٹ کر گئے تھے۔ تو پیغمبر تو جا سکتے ہیں، اپنی جان چھپا سکتے ہیں، جو رسول خدا ہے جس کی ضمانت اللہ نے بہت پہلے سے لے رکھی ہے کہ جب تک اس کا دین نہیں پھیلے گا اس وقت ہم پیغمبر کو نہیں اٹھائیں گے، واہ واہ واہ، پیغمبر کو بھیجا تھا۔ تو جس زمانے میں رسول کے زمانے میں جو خدا تھا وہی خدا امام مہدی کے زمانے میں بھی ہے۔ وہ خدا بہتر مصلحت جانتا ہے کہ اپنے نمائندے کو مجھے کہاں چھپانا ہے اور اپنے نمائندے کو کہاں مجھے ظاہر کرنا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ ہے کہ نہیں بات؟ اچھا اب ایک سوال پیدا کرتا ہوں، اس سے پہلے کیوں حضرت موسیٰ ابن عمران نے، جناب موسیٰ نے خوف اور ہراس میں صبح کی اور یہ عرض کیا تھا خداوندہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما؟ کیا جناب موسیٰ ابن عمران اللہ کے نمائندے نہیں تھے؟ ہے جب وہ اللہ کے نمائندے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کیوں کی تھی کہ پالنے والے مجھے خوف و ہراس ہے، ان ظالموں سے مجھے نجات دلا دے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تھا تم موسیٰ گھبراؤ مت، ہم تمہارا اہتمام فرمائیں گے۔ تو کیا وہ پیغمبر نہیں تھے؟ کیا وہ معصوم نہیں تھے؟ تو وہ بھی تو معصوم تھے۔ اس کو تو مان لیتے ہیں کہ ہاں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ایک خوف اور ہراس کا ہونا ایک طبیعی چیز ہے۔ ہاں خوف و ہراس کب نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں میدان جہاد سج رہا ہو۔ اب میں آپ کے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اس وقت ذہن میں آ رہا۔ خوف و ہراس کہاں نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں میدان جہاد سجا ہوا ہو، قتل و غارت مچ رہا ہو، جہاں ذوالفقار حیدری گھوم گھوم کر بدلے لے رہی ہو اور بھاگنے والے پہاڑوں پہ بھاگ رہے ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ خوف کس کے یہاں پایا جا رہا تھا؟ ہمارے یہاں خوف پایا جا رہا تھا یا وہاں خوف پایا جا رہا تھا؟ سبحان اللہ، مجھے بتائیں، یہ تو تاریخ نے لکھا ہے اس بات کو۔ وہاں خوف و ہراس تھا، اور ایک اللہ کا نمائندہ جو رسول کے ذریعے سے رسول کو ہی ملا تھا، علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت، وہ کہنے رسول اللہ مارے ہی نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں مارے جا سکتے؟ کہ اللہ کے رسول نے ابھی تو وہ وعدہ پورا ہی نہیں کیا کہ میں تو میرا وزیر بنے گا، تو میرا جانشین بنے گا، ابھی اس کا اعلان فرمایا ہی کہاں ہے۔ تو خوف و ہراس وہاں تھا جو پہاڑ کی چوٹیوں پر تھے۔ خوف و ہراس علی اور اولاد علی میں نہیں پایا جاتا۔ یہ مصلحت ہے اللہ کی کہ انہیں پردہ غیب میں رکھا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری، یا علی علی حیدر، 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 امام المنتظر، الحجر ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد، سبحان اللہ، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام پر دیکھیے روایت کیا کہتی۔ روایت نے صریحتاً الفاظ میں ارشاد فرمایا انا من بعدی اتنا شرف خلفائی، جو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے، اور امام مہدی کی صفت بھی بیان فرمائی۔ اور یہ روایت کوئی ایک دو جگہ نہیں آئی ہے، کئی سو جگہ یہ روایت مل جائے گی، اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں دوسری کتابوں میں مل جائے گی۔ اور اسی روایت کو زیادہ تر بنو عباس کے خلفاء نے ٹارگٹ کیا، کہا کہ پیغمبر کا کہنا ابھی تک تو سارا سچ ہو رہا ہے، لہذا ان کا اگر آخری آ گیا تو وہ ہماری تخت و تاج کو پلٹ دے گا، اور تخت و تاج کو پلٹ دے گا تو ہماری حکومتوں کو ختم کر دے گا، لہذا اس کو آنے ہی نہ دیا جائے۔ لہذا معترض نے پھر ایک اعتراض کیا، شاعر کہتا ہے، معترض کہتا کیا کہ اگر امام مہدی خدا کے حکم سے غائب ہوئے ہیں اور ظاہر بھی خدا کے حکم سے ہوں گے تو یہ ایک الیاذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کا یہ سوال میں دہرا رہا ہوں، یہ ایک بے وقوفی اور ایک مصیبت ہے۔ کوئی جاہل اور بے وقوف ہی اس نظریے کا قائل ہو سکتا ہے، یہ اس کا اعتراض ہے۔ اچھا کیوں یہ اعتراض کر رہا بھائی کہ ایک بے وقوف انسان ہی کیوں اس بات کو مانے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس استدلال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کیا خدا اپنے رسولوں کی نصرت و تائید کرنے سے عاجز تھا؟
قرآن میں بار بار ذکر آیا کہ لوگ اپنے رسولوں کو قتل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اور خود رسولوں کو قتل کرتے تھے لوگ، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ خود آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو ہمارے لیے مدلل ہے، اور امام حسین نے اس آیہ کریمہ کو دہرایا بھی تھا، امام حسین نے اپنی مثال بھی دی تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر سے ایک دن کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تو اس دنیا کی اس پستی کو نہیں جانتا؟ یہ دنیا کا معنی ہی پستی کا ہے، یہ تو ایک بحث ہے، دنیا دنا یہ کیسے بنی ہے، جو سب سے کم ترین شے ہو اسے دنیا کہتے ہیں، اس لیے ایک اعلیٰ شخصیت نے سب سے پسترین شے کو 3 بار طلاق دیا تھا اور کہا تھا غری غیری میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ سبحان سمجھ اللہ۔ نا، یہ تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب ایک سوال امام حسین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، کیا تو اس دنیا کی اس پستی کو نہیں جانتا کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر بنی اسرائیل کے سرکشوں میں سے ایک سرکش کو تحفے میں دیا گیا تھا؟ آپ جانتے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے یحییٰ ابن زکریا کا جب سر قلم کر دیا گیا تھا تو اس سر کو قلم کر کے بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا سرکش تھا ان کے سامنے ان کا سر پیش کیا گیا تھا تحفے کے طور پر۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بات بتاتا چلوں، حضرت یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر سے روایت بیان فرمائی ہے کہ یحییٰ ابن زکریا کا سر دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کے سرکشوں میں سے ایک سرکش کو دیا گیا تھا۔ آج آپ سمجھے کہ حسین ہر نبی کا وارث کیوں ہے اور ساری وراثت لیے کسی نہ کسی اعتبار سے؟ ہاں، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑے سرکش کے سامنے سر پیش کیا گیا تھا، یعنی جو نبیوں نے قربانیاں دی ہیں وہی قربانی حسین ابن علی نے بھی دی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی اللہم محمد محمد وآل آل محمد۔ محمد۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے درمیان کتنا سا وقت ہوتا؟ طلوع فجر سے اور طلوع آفتاب زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 25 منٹ۔ یہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب جو نماز صبح کا وقت رکھا گیا، یہ اس سے زیادہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب 1 گھنٹہ 25 منٹ، اور اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے گا، شاید کسی کا افق ایسا ہو کہ تھوڑا بہت 5-10 منٹ کا نیچے اوپر فرق ہو جائے، اسے میں نہیں کہہ رہا۔ امام حسین کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان 70 انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے یہ بنی اسرائیل؟ 70 انبیاء، پھر بازاروں میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے تھے اور جیسا انہیں چاہتا تھا ویسا کرتے تھے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ انبیاء کے دشمن، یہ ائمہ کے دشمن، یہ معصومین کے دشمن وہ یہ نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے اسی بنیاد پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرد کو پردہ غیب میں رکھا تاکہ یہ پردہ غیب میں یہ فرد چھپی رہے، اور اس کی ولادت تک کو چھپا کر کے رکھا، ورنہ وہ جانتے تھے قتل کر دیتے۔ اگر آپ قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں عزیزان گرامی تو آپ کو ہزاروں ایسے واقعات مل جائیں گے جن میں انبیاء کرام کو طرح طرح کی سزائیں دی ہیں، لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے، سروں سے ان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا گیا ہے، ان کے سروں سے چمڑوں کو کھینچا گیا ہے، تاریخ انبیاء میں موجود ہے، اور انہیں زندہ دفن کیا گیا۔ یہ 1,24,000 بھی کہاں چلے گئے؟ اس زمانے میں اتنے انبیاء کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے انہیں قتل کیا۔ تو اب اللہ نے اس فریضے کو کہ ان لوگوں سے ایک طبعی طور سے، اور یہ بھی تو ایک لطف الہی ہے کہ اللہ نے، اگر اللہ کی وہ حجت نہ ہوتی تو اللہ کو کیا درد سر پڑی تھی اس بات کی کہ وہ پردہ غیب میں اتنی طولانی عمر دیتا۔ یہ حجت خدا کی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس نے ان کی حفاظت کر رکھی ہے۔ یہ حجت خدا کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرما رکھی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں تو یہ تمام وہ روایات اور وہ دلیلیں ہیں جن سے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جان گران، وہ دیکھنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے،
وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پس خدا کی حکمت اور چیز ہے اور قدرت اور چیز ہے، کیونکہ اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اور اپنی حکمت کے ذریعے سے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اور ہمارے پاس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی جو سب سے بڑی عین شاہد روایت ہے، میں مجلس کو بھی اپنے وقت میں ختم کروں گا اور میں اس روایت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اور جو سلسلہ رہے گا انشاءاللہ میں اسی موضوع کو ذرا سا اور آگے بڑھاتا چلوں گا، پھر میں غیبت کبریٰ کی طرف ہوں۔ ایک روایت جو برادران اہل تشیع کے نزدیک سب سے اہم مانی جاتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت سے 15 دن پہلے مدائن میں اپنے بعض شیعوں کی طرف کچھ خطوط لکھے تھے، اور وہ خطوط امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم ابو الادیان کو دیے تھے۔ یہ ایک دلیل ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت کی، اور ان خطوط کو مدائن لے جاؤ، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور تم 15 دن غائب رہو گے، اور جب 15ویں دن تم سامرہ آؤ گے تو تم میرے گھر سے رونے کی آوازیں سنو گے اور مجھے غسل میت کے تختے پر پاؤ گے۔ اب ابو الادیان کا کیا فرض بنتا تھا؟ ابو الادیان نے پوچھا مولا، دیکھیے یہاں سے اندازہ لگائیے آپ حکمت الہی کا اور حکمت امام کا۔ ابو الادیان امام کا خاص شاگرد، امام علیہ السلام غیب کی خبریں دے رہے ہیں، ابو الادیان سے اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ ابو الادیان نے پوچھا مولا، آپ جب چلے جائیں گے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام کی شہادت سے 15 دن پہلے کا یہ واقعہ، 260 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں۔ امام کی ولادت ہو چکی ہے 255 میں، 5 برس کے امام زمانہ ہو چکے ہیں۔ ابو الادیان خاص شاگرد ہیں، ابو الادیان خاص صحابی ہیں۔ 15 دن پہلے کا یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، یعنی امام یازدہم نے، امام حسن عسکری نے اپنے خاص صحابی کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ میرے ہاں مہدی عصر کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ ایک حکمت تھی، راز معصومین تھا امام مہدی کو چھپانے کا، حکم الہی کی بنیاد پر۔ جبھی تو اس نے سوال کیا تھا، مولا آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ ابو الادیان اگر یہ کہتے ٹھیک ہے مولا مجھے منظور ہے، میں سارے نامے یا سارے خطوط سارا سامان آپ کا میں بھیج دوں گا، آپ کے بیٹے کو دے دوں گا، تو اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو پتا تھا امام کی ولادت ہو چکی ہے، امام موجود ہیں۔ لیکن ولادت کے باوجود بھی بات کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپایا، خاص صحابی کو نہیں بتایا۔ تو اس نے یہی تو کہا تھا صحابی نے کہ مولا پھر آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو مولا نے کیا کہا تھا، جو تم سے میرے خطوط کے جوابات طلب کرے گا وہ قائم ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ پھر امام خادم نے کہا مولا کوئی اور نشانی بتائیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ قائم ہوگا۔ خادم نے کہا مولا کچھ اور نشانی بتائیے۔ امام نے فرمایا جو تم سے تھیلے میں موجود چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا وہ قائم ہوگا۔ البتہ امام کی ہیبت کے سبب ابو الادیان اس سے زیادہ بات نہیں کر سکا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ یعنی 3 نشانیاں امام حسن عسکری نے بتا دی، جو بھی طلب کرے گا۔ اب ان خطوط کے جوابات لے کر جب 15ویں دن ابو الادیان پلٹے، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں، 15ویں دن جب پلٹے ہیں سامرہ آئے تو امام کی اطلاع کے مطابق میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جانے لگا۔ امام کے گھر کے دروازے پر میری ملاقات جعفر ابن علی سے ہوئی، جو کہ چچا ہیں امام زمانہ کے اور امام حسن عسکری کے بھائی ہیں، اور شیعہ ان کو امامت و خلافت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ادھر غسل چل رہا ہے، ادھر کفن پہنایا جا رہا، اور لوگ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ابو الادیان دیکھیں دلیل دے رہے ہیں، ابو الادیان کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے ایک بات کہی، یہ شخص اگر امام ہے تو یہ تو امامت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تو خود اسے بنو عباس کے دربار میں جاتے دیکھا، میں نے تو فلاں فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ کام میں ادب مجلس کے تحت میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ سوچ میں پڑ گئے، حالانکہ کہتے میں خود گیا اور میں نے تعزیت دی اور امامت کی مبارکباد بھی دے دی کہ اب آپ ہمارے امام ہو گئے۔ تو اس نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ اب اس کے سوال ذہن میں کھٹکنے لگا، کہتا امام نے تو کہا تھا جو تم سے سوال کرے گا میرے بارے میں، جو تم سے سوال کرے گا تھیلی کے بارے میں، جو تم سے سوال کرے گا خطوط کے جواب کے بارے میں، وہ امام ہوگا۔
کہتے میں نے تعزیت تو پیش کر دی، انہوں نے تو مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، اس اللہ فکر میں پڑے ہوئے تھے زانے گرام۔ اللہ اب اکبر ایک مرتبہ جب یہ سوچ رہے تھے، دیکھیے امامت کا جلوہ، اللہ اکبر، اللہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں امام حسن عسکری کا خادم آیا اور کہنے لگا، سید و سردار جو دوسرا خادم تھا، آپ کے بھائی کو کفن پہنایا جا چکا، کس سے؟ کہا جعفر سے، اور آئیے نماز پڑھائیے۔ تو جعفر اور کچھ شیعہ چلے امام کی نماز پڑھانے کے لیے، اور جب ہم امام حسن عسکری کی میت کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہ رہے تو تکبیر کہنے والے تھے، تو ابھی راوی بیان کرتا کہ وہ ابھی تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ روشن چہرہ، خوبصورت بالوں والا، خوبصورت دانتوں والا ایک بچہ آیا، اور اس نے جعفر ابن علی کی چادر کو پکڑ کر فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے بابا پر نماز پڑھانے کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ یہ راز یہاں کھلا ہے کہ جانے گرامی، یہ راز یہاں کھلا ہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ جعفر پیچھے ہٹا اور ہیبت سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا، اور بچے نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ پڑھائی، اور امام کو ان کے والد کی قبر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ اب راوی بیان کرتا ہے، میں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو میں نے کہا یہ جس کو میں نے تعزیت پیش کی ہے یہ امام نہیں ہو سکتا، امام وہ ہوگا جسے میرا امام کہہ کے گیا جو میری نماز جنازہ پڑھائے وہ میرا امام ہے۔ تو پہلی علامت مل گئی نماز جنازہ کی کہ جو پڑھائے گا وہ امام ہوگا۔ دوسری علامت، ایک خادم آیا، کہا آپ کے پاس میں کچھ خطوط ہیں، ان کے جواب آقا نے مانگے ہیں، کہا یہ دوسری علامت پوری ہو گئی۔ کہا تیسری علامت پھر پوری ہوئی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ ابو الیدیان سے کہو وہ تھیلیاں بھی اشریفوں کی اور وہ مال بیت المال کی دے دو جو تم مدائن سے لے کر آئے ہو۔ یہ کہتے اب میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ ہاں زمانے کا امام، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرع شریف ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں۔ اللهم صل اللهم على صل على محمد وعجل محمد فرجه وآل محمد۔ جزاک اللہ، اب جزاک اس سے اللہ۔ اندازہ لگائیے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف، اور امام کی خاصیتوں میں یہ دیکھیے، دو شخصیتیں ایسی ہیں جو مشابہ رسول خدا، یوں تو امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، لیکن ایک شہزادہ علی اکبر اور ایک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یہ دونوں عظیم شخصیتیں۔ تاریخ میں ملتا ہے جوانی علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھی جیسے رسول اللہ کی جوانی ہو، اور تاریخ میں ملتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تشریف لائیں گے جیسے رسول خدا ایک جوان جس زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت گیسو پڑے ہوئے ہوں گے، دندان مبارک چمکتے ہوئے ہوں گے، بھویں سجی ہوئی ہوں گی۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادے علی اکبر کو بھیجتے ہوئے کہا تھا، میرے بھائی نے جو سلام پڑھا ہے اس کے دو جملے آپ کی خدمت میں بھی مصائب کے پیش کر دوں۔ شہزادے علی اکبر، شہزادی صغرا، کون مصائب بیان کر سکتا ہے؟ شہزادے علی اکبر جب آخری رخصت کے لیے اپنے بابا کے قریب آئے اور کہا بابا میں جا رہا ہوں، تو بیٹے کو رخصت تو کر دیا، بیٹا دوبارہ پلٹ کے بھی آ گیا۔ وہ تو پورے مصائب طولانی آپ سنتے رہتے، اور مصائب محرم میں جتنے طولانی آپ سنتے، لیکن دوبارہ جب بیٹا گیا تو اس کیفیت سے نہیں گیا جو پہلی کیفیت سے گیا تھا۔ دوبارہ جب بیٹا جا رہا تو ایک مرتبہ کہتے بیٹا جا، تو آواز دیا بابا میری سواری کے پیچھے مت آنا، قیامت کا منظر ہے عزادارو۔ لیکن جانے سے پہلے کہتا بابا میری ایک حسرت ہے، بابا میری ایک حسرت ہے۔ کہاں بیٹا بتاؤ؟ کہ بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا بہن سغرت تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ بابا میں مقتل میں جا رہا ہوں، جو بھی مقتل میں گیا ہے اب کوئی واپس نہیں آیا۔ کہا بیٹا پھر تیری خواہش کیا ہے؟ بابا میں اپنے ایک مرتبہ بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے علی اکبر نے بس اتنا کہنا تھا جن کے جوان بیٹے ذرا سا تصور کر، اور بیٹیوں والے تصور کر، اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ کے لال نے کہا بیٹا علی اکبر میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ اب جب بیٹے نے دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھا تو حسین نوازا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا نانا کا روزہ نظر آ رہا۔ کہا بیٹا پھر دیکھ۔ کہا بابا دادی کی قبر نظر آ رہی ہے۔ کہا بیٹا پھر دیکھ۔ اب جو علی اکبر نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، کیا دیکھا؟ آواز دیتے رو کے بابا غضب ہو گئے۔
حسین کہتے بیٹا کیا ہوا، کیوں نہیں بتاتا؟ کہا بابا کیا بتاؤں، میں نے یہ دیکھا جہاں میرا آخری قدم تھا اس قدم پر شہ میری بہن سغرا اپنا رخسار رکھ کے گریا کر رہی ہے اور کہہ رہی بھائی علی اکبر تو وعدہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا لینے کا لیکن تو لینے نہ آیا۔ آزادارو، اس سے بڑا قیامت کا منظر کیا ہوتا ہے کہ علی اکبر مقتل میں تو پہنچ گئے اور شہید بھی ہو گئے، حسین نے مرثیہ بھی پڑھ دیا، اور حسین نے جب مرثیہ پڑھ دیا اور آخر میں علی اصغر کو لیے بیٹھے تھے، اس وقت ایک قاصد پہنچا تھا اور قاصد نے 2 خط حسین کو دیے تھے، کہا یہ خط علی اکبر کا ہے اور یہ خط علی اصغر کا ہے۔ علی اصغر کا خط تو اصغر کے سینے پہ رکھا حسین نے، لیکن علی اکبر کا خط لے کے مقتل کی طرف آ دیا، بیٹا علی اکبر جسے تو جاتے جاتے یاد کرتا تھا تیری بہن نے وہ خط بھیجا ہے، ہائے اکبر مارا گیا، حسین کی آنکھوں میں اندھیرا آیا، حسین کھڑے ہو گئے، آواز یا خدایا تیرا حسین میرا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔ یا جزاک حسین اللہ، جزاک اللہ مولانا قبلہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب قمر آبدی جزاک صاحب سے، اللہ، ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے التماس کروں گا کہ زیارت و جزاک دعا اللہ کے لیے قبلہ، جزاک اللہ۔ جزاک جزاک اللہ اللہ دعا میں خیر یاد صاحب۔ فرمائیے، جزاکم اللہ کریم، سلامت رکھے آپ کو، سب کو پریشان جماعت سے دعا قمر بھائی۔ اسلام کو بہت بہت دھنیواد۔ آپ خیریت سے ہیں سرکار؟ آپ کے آپریشن ہوا تھا گردوں کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو الہی امین، الہی امین، اللہ، الحمد ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سرکار، للہ الہی امین۔ سلامت اللہ رکھیں ہمیشہ۔ اللہ محبت آپ شکریہ طیب اللہ انفسکم۔ السلام علیکم جمیعا۔ وعلیکم السلام۔ علیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ بھائی اللہ وبرکاتہ۔ توجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین، اور خصوصاً اس بانی مجلس کے سید طاہر شاہ صاحب کے مرحومین اور ان کے خانوادے کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطاعت اللہ رسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ متن قتلتک ولعن اللہ متن ظلمتک ولعن اللہ متن سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی عزیزک ہادی المہدی،
واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياء ورسله اني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وعمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشيع وزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قمر بھائی زبردست. اللہ سلامت رکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. سب کو تمام شہداء کو اپنے ذہن میں رکھیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعلیہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ماشاءاللہ. شکریہ. میں دعا گو ہوں کہ آج کی جو ہماری مجلس ہے اس کا ثواب ہمارے بانی قبلہ طاہر شاہ صاحب کے مرحومین کو، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کو، میرے مرحومین کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ان سب کے الہی آمین. بلند فرمائے الہی آمین. اور ہمیں دنیا آخرت میں ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو الہی مشکلات آمین. میں اللہ تعالیٰ کی الہی آمین. مشکلات دور فرمائے. جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھکے پینتنے پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے. آمین. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے آمین ثم آمین. غم حسین کے. اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت انشاءاللہ، پھر آپ سے ملاقات. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ سب نے اللہ پاک نے سامان چ رکھے. اللہ. الہی آمین، الہی آمین. اچھا طاہر صاحب بھائی آپ بہت کو بھی بہت قبلہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ جی. مولا پنجتن پاک ایمان اللہ جی، نظر اللہ نیاز حسین علی علی. الہی آمین. آپ طاہر صاحب کچھ طاہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ. میں جناب اللہ صاحب پر آمد سننے والوں پڑھنے والوں کا جناب اللہ بہت شکریہ. مولا پنجتن پاک صاحب کو اپنے سامان میں رکھے. الہی آمین. ڈاکٹر ظفر صاحب کو جناب اللہ مولا پنجتن پاک صحت تندرستی دے. الہی آمین. الہی آمین. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. شکریہ طاہر بھائی. اللہ پاک. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.